بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین محترم، 15ویں پاری کے ساتھ آج ہم حاضر خدمت ہیں۔ اس کے مضامین کیا ہیں، خلاصہ کیا ہے، آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پہلی آیت مبارکہ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15 پارے کا آغاز ہے، اور اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں حضور کی معراج کا ذکر ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہاں مادی برکتیں بھی ہیں، روحانی برکتیں بھی ہیں۔ ظاہری برکتیں یہ ہیں کہ یہاں نہریں بہت زیادہ ہیں اور فصلیں بڑی سرسبز و شاداب ہیں اور کھیتیاں بڑی سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، تو ظاہری برکتیں یہ ہیں۔ اور باطنی برکتیں، روحانی برکتیں یہ ہیں کہ یہاں پر بے شمار انبیاء کے مزارات ہیں، نبیوں کے مزارات ہیں، اور یہ اولیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ اسے فرمایا الذی بارکنا حولہ، فرمایا لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے ناظرین محترم، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اب بنی اسرائیل سے مسجد اقصی کی تولید لے لی گئی ہے، اور اب یہ امت محمدیہ کو عطا کر دی گئی ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھیں، یہاں لفظ اب کا تذکرہ آیا ہے۔ اب سے مراد جسم بھی ہوتا ہے، روح بھی ہوتی ہے۔ یہ کوئی معراج منامی نہیں ہے، کوئی نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں، روحانی طور پر نہیں، بلکہ جسمانی طور پر عین بدن کے ساتھ۔ ورنہ کفار واویلا کیوں مچاتے، شور کیوں مچاتے؟ کوئی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے، خواب میں تو نہ جانے انسان کیا کچھ دیکھ سکتا ہے، اس سے بڑی بڑی باتیں دیکھ سکتا ہے، تو یقیناً خواب میں کوئی شور نہیں مچاتا۔ مراد یہی ہے، یہ جسمانی معراج ہے، حقیقت معراج ہے۔ لفظ اب سے اس کا اطلاق ہو رہا ہے، تو اس انداز میں میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں۔ جی ہاں، اقسام خطابت کی معراج میں آقا نے، نبیوں کی امامت کی معراج میں آقا نے، کائنات صحیفہ کائنات کے ورق ورق پر اور گلشن ہستی کی پتی پتی پر جتنے رموز تھے، جتنے اسرار تھے، اللہ نے سب کو بے نقاب کر دیا اور اپنے حبیب کو جلوہ دکھا دیا ہے، اور یہاں تک کہ اپنی ذات کا جلوہ بھی پیارے مصطفیٰ کو دکھا دیا ہے۔ آگے فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی ہے اور انہیں ہدایت بنایا ہے بنی اسرائیل کے لیے، تاکہ بنی اسرائیل میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنائیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور تورات شریف موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے۔ اس طرح فرمایا کہ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو کشتی عطا کر دی ہے، ان کو بچا لیا ہے، اور فرمایا کہ بے شک نوح جو تھا میرا شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور فرمایا اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وہی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں فساد برپا مت کرو، یہ فسادات مت کرنا، ورنہ دوبارہ فساد مچاؤ گے اور ضرور بڑا غرور کرنے والے ہو جاؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تم سے بادشاہت چھین لی جائے گی، سیادت چھین لی جائے گی، قیادت چھین لی جائے گی، حکومت چھین لی جائے گی، اور تم پھر بے سرو سامانی کے عالم میں، خستہ حالی کی حالت میں اپنی زندگی گزارو گے۔ پھر فرمایا ہم نے پھر ایسا ہی ہوا کہ بنی اسرائیل پر بخت نصر کو مسلط کر دیا گیا، جس نے علماء کو شہید کیا، اور ان کے جو بڑے بڑے راہبین تھے ان کو شہید کر دیا، اور اس طرح بے شمار جو ان کے اچھے لوگ تھے، نیکوکار تھے، ان کو انہوں نے قتل کیا۔ اس کے بعد کیونکہ یہ لوگ وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا، یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام جو اللہ کے سچے نبی ہیں ان کو بھی قتل کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی شہید کیا ہے۔ اور پھر یہی ہوا، آپ دیکھتے آئے کہ جب جب انہوں نے ناحق خون کیا ہے، انبیاء کو قتل کیا ہے، اللہ نے ایک کوئی ظالم بادشاہ ان پر مقرر کر دیا ہے، اور جس نے ان کو تہس نہس کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے، کاٹ کے رکھ دیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ پیس کر رکھ دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم
وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نیکیاں کرو گے تو اپنی جان کے لیے فائدہ کرو گے، یہ بھلائی کا فائدہ تمہاری جان کو ہوگا، اگر تم برائی کرو گے تو اس کا بدلہ بھی تمہاری جان کو ملے گا، یعنی تم اچھائی کرو گے تو تم اپنے لیے کرو گے، اگر برائی کرو گے تو اس کا اجر بھی پھر تمہیں دیا جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے، قریب ہے تمہارا رب تم پر رحم کرے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ رب تمہارا تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو پھر یہ تو ہم پھر عذاب کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اگر تمہاری شرارتیں بڑھتی رہیں گی، گناہ بڑھتے رہیں گے، ظلم و زیادتی بڑھتی رہے گی، عدوان بڑھتا رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ایسے بھی لوگ ہیں بے شک وہ لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، آخر دن میں ایمان نہیں رکھتے۔ اعتدنا لهم عذابا علیما، تو ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور یہ انسان بہت جلد باز بنایا ہے۔ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ بہت جلد باز واقع ہوا ہے، جلدی جلدی اپنی غلط حرکتیں کرتا ہے اور پھر اپنی منہ کی کھاتا ہے اور بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ پھر فرمایا آگے کہ ہم نے یہ دن اور رات کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور فرمایا برسوں کی گنتی اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا کر دیا ہے، ہر چیز کو ظاہر کر دیا ہے، تم اپنی سانسوں کی گنتیاں بھی شمار کرو، اپنے لیل و نہار کو بھی دیکھو، اپنی عمروں کو بھی دیکھو، ایک وقت تک ہم نے تمہیں برتنگ دیا ہے، اور جیسا تم کرو گے اس کے ساتھ پھر تمہارا یہ ہوگا، اور قیامت کے دن عنقریب وہ وقت آنے والا ہے، اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، تم آج اپنی فرد عمل کو پڑھو، اپنی کتاب عمل کو پڑھ کے سناؤ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو آج کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے ایک نوشتہ ہوگا، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو تم بہت ہو، کیونکہ جب فرد عمل دیا کہ حدیث میں آتا ہے ہر انسان کو اس کی کتاب سے گلے میں لٹکا دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا پڑھ کے سناؤ، اب وہ سب کچھ دیکھے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جو واقعہ میں یاد آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ یہ منظر سامنے آ گیا آنکھوں میں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں منظر سامنے آ جاتا ہے۔ ایسی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمہاری فرد عمل، تمہاری کتاب عمل کو تمہارے ہاتھ میں دے گا اور کہے گا پڑھ کے سناؤ، تو یہ پڑھ کر سنانا، یہ تمہارے سارے گناہ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، تمہارے سارے کام تمہارے سامنے آ جائیں گے، تمہاری تنہائیاں، تمہاری جلوتیں، تمہاری خلوتیں، تمہاری انجمن آرائیاں، تمہاری گیدرنگ، ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ اقرا کتابک، اقرا کتابک، اقرا کتابک۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی طرف رغبت دلائے۔ آگے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے قرابت داروں کو اس کا حق دو جو اس کا حق ہے، مسکین ہیں، ابن السبیل یعنی مسافر ہیں، اور اسراف مت کرو کیونکہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور فرمایا اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا دیتے ہیں، اور پھر مہینے کا پورے اخراجات ہوتے ہیں وہ شروع کے 10 دن میں ختم کر دیتے ہیں، پھر لوگوں سے قرض مانگتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ تو فرمایا اپنی زندگی کو بالکل ایسا ایڈجسٹ کر لو، تو اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ اور زیادہ اسراف مت کرو، کیونکہ کہ لا خیر فی الاسراف، اسراف کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بالکل مڈل رکھیں، کیونکہ اسلام جو ہے نہ ہمیں غلو سکھاتا ہے اور نہ ہی کمی کوتاہی سکھاتا ہے، نہ افراط نہ تفریط۔ یہ دین معتدل ہے، دین متوازن ہے، اس کے انداز میں ہمیں کام کرنا چاہیے، کیونکہ اسراف کرنے والے، بیجا خرچ کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا رزق چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ تو یقیناً رزق تنگ بھی ہو جاتا ہے اور بڑھ بھی جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جس کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے تم اسے حسد کرنا شروع کر دو، اس کے مال میں تباہی کے تم خواہاں ہو جاؤ کہ اس کا مال تباہ ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے کیا کام کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ولا تقتلوا، اور قتل مت کرو، اولادکم خشیۃ املاق،
مال میں کمی کے سبب، خوف و خشیت کے سبب کہ مال میں کم ہو جائے گا، اولاد کے پاس رزق کیسے آئے گا، ان کی تعلیم کیسے ہوگی، تربیت کیسے ہوگی، اخراجات کہاں سے آئیں گے، تو کہا اس کمی کوتاہی کے اندیشے پر اولاد کو قتل مت کرو، کیونکہ وہ اللہ ہے، اگر تمہارا رزق دیا بھی اللہ نے ہے تو تمہارے بچوں کا رزق بھی اللہ دے گا۔ اور یاد رکھیے گا بات کہ جتنی اولاد ہوتی ہے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، نکاح ہوتا ہے انسان غنی ہو جاتا ہے، حج کرتا ہے انسان غنی ہو جاتا ہے، حج عمرے پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے انسان کو واپس ملتا ہے اور اللہ اسے برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ حج کرنے سے غنی ہوتے ہیں، عمرہ کرنے سے غنی ہوتے ہیں، اولاد ہو جائے انسان غنی ہوتا ہے، نکاح ہو جائے انسان غنی ہوتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا، اور ہم نے تمہیں بھی روزی دی ہے انہیں بھی روزی دی ہے، بے شک اگر تم ان کا قتل کرو گے تو یہ بہت بڑی خطا ہے، تو پھر تمہیں بہت بڑی سزا ملنے والی ہے۔ فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا، اور بے شک زنا کے قریب تک مت جاؤ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کے قریب تک مت آؤ، یہ بڑی خطا ہے۔ اور فرمایا اور تم میں سے کوئی جان جس کو اللہ تعالیٰ نے جس جان کی اہمیت دی ہے اسے قتل نہیں کرنا، جس نے عمدن قتل کر دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اور تم اپنے عہد کی پاسداری کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، لوگوں کی امانت میں خیانت مت کرو اور نہ ہی اپنے عہد کو توڑو، جو عہد توڑتا ہے تو پھر عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے جو تسبح لہ السماوات السبع والارض، اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، ومن فیہن، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی پاکی نہ بولے، اس کی صراحت تسبیح بیان نہ کرے، بے شک وہ حلم والا ہے، بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے محبوب تم نے قرآن پڑھا، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ حجابا مستورا، تو تم پر اور ان میں کہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا ہے۔ اب جو ایمان نہیں لاتے ان کی آنکھوں کے گرد اللہ ایک ایسا پردہ ڈال دیتا ہے، ان کو حق نظر نہیں آتا، جو حق دیکھتے ہیں وہی بینا ہیں، جو حق نہیں دیکھ سکتے وہ نابینا ہیں، جو حق سنتے ہیں وہی کان والے ہیں اور جو حق نہیں سنتے یقیناً وہ بہرے ہیں، اور جن کے دل زندہ ہیں قرآن کو سن کر دل نرم ہو جاتے ہیں وہی تو دل والے ہیں، اور جو قرآن کو سن کر دل بھی ان کا نرم نہیں ہوتا۔ تو فرمایا تو ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن کی کانوں میں اللہ نے غلاف ڈال دیا ہے، ان کے کانوں پر، ان کی سماعت میں، ان کی بصارت میں، ان کے دل پر پردے ہی پردے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر وہ سختی پیدا کر دی ہے کہ وہ آپس میں نفرت کرتے ہیں، انہیں کچھ سوچتا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل اس بہت ساری باتیں بتا کر ہمیں سکھا کر اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ بے شک بڑائی بولنے والوں کو کہ تکبیر کہو، جتنے بڑائی بولنے والے ہیں جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اب سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے۔ کہف کے معنی ہوتے ہیں غار، چونکہ اس میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، چند یہ نوجوان تھے، بعض کہتے ہیں ان کی تعداد 7 تھی، بعض کہتے ہیں 9 تھی، بعض کہتے ہیں 5 تھی، ان کی تعداد میں اختلاف ہے، اور ایک ان کے ساتھ کتا تھا۔ ایک بادشاہ تھا دقیانوس کہ جو بڑا ظالم تھا اور ان کے قتل کے در پہ تھا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اور خاص طور پر اپنا ایمان بچانے کی خاطر یہ شہروں سے نکل گئے، جنگل کی طرف رخ کیا، ایک غار ان کو نظر آئی اور غار کے اندر یہ اندر چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، اور ایسی نیند کو طاری کیا اندازہ کیجئے کہ سورج جب نکلتا تھا تو جب دائیں طرف پھیلتا تو یہ بچے رہتے، اور جب غروب کے آتا تب یہ محفوظ رہتے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سردی سے، گرمی سے، بارش سے، دھوپ کی تپش سے ہر چیز کو ان کو محفوظ کر دیا تھا، بلکہ اللہ ان کو کروٹیں دیتا، کیونکہ جب انسان ایک کروٹ میں لیٹتا ہے تو اس کے جسم میں ایک جگہ زخم پڑ سکتے ہیں، آبلے پڑ سکتے ہیں، تو اللہ ان کو کروٹیں دیتا تھا، اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آنکھیں ایسی کھلی ہوئی تھی اگر کسی کی نگاہ بھی پڑ جاتی وہ سمجھتا ہی جاگ رہے، ان کو دیکھ کر روب طاری ہوتا اور بھاگ جاتے۔ اور غار کے دہانے پر وہ کتا بیٹھا ہوا تھا، بالکل ایسے بازو پھیلا کر، ایسا لگتا تھا کہ وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، چوکنا ہے۔ کہا ہی جاتا ہے یہ کتا بلعم بن باورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا، اور بلعم بن باورہ اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ اندازہ کیجئے
یہ کیسا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد ان کو زندہ کر دیا. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا, ان کو زندگی دی, ان کو عزت دی, ان کو مقام دیا. تو یہ اصحاب کہف اللہ کے ولی ہیں. تو اب بعض ایسے ہیں کہ آج بھی اس دور کے اندر بعض صوفیہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے نام جو ہیں وہ تعویذ میں لکھے جاتے ہیں. اب میں اتنی بات کرتا ہوں کہ جب ان کے ناموں سے برکت دینے کی خاطر تعویذ لکھے جاتے ہیں تو بتائیں پنج تن پاک کے نام میں کتنی برکت ہوگی, کس طرح ان کے تعویذ لکھے جاتے ہوں گے. تو اس لیے میں اللہ کے ہر ولی سے محبت کرنی چاہیے. اور یہ بھی پتا چلا کہ 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا ہے, اور یہ سب کے سب اولیاء تھے اور یہ سب جنت میں آئیں گے. تو کتا جو نسبت رکھنے والا ہے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو ہمیں ولیوں سے پیار کرنی چاہیے, کیونکہ ولیوں کی تعریف میں قرآن کی ایک دو نہیں درجنوں آیتیں مبارکہ ہیں. ہمیں پیار کرنا چاہیے. آگے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینہ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے زمین کا سنگھار کر دیا ہے, سجا کر پیش کر دیا ہے, اور ایسا سمجھایا تاکہ تمہیں آزمائیں تمہیں کس کا عمل بہتر ہے. کیونکہ زندگی کا مقصد یہی ہے, ہمارے اعمال کیا ہیں, شب و روز کیسے گزر رہے ہیں, معاملات کیا ہیں. آج میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں, ان حالات میں بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے, ان حالات میں بھی ہم لین دین میں پورا نہیں اترتے, معاملات ہمارے کتنے خراب ہیں, ہماری تنہائیاں کتنی خراب ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم نے دنیا کو جو زینت دی ہے, سنگھار کر دیا ہے, یہ سجا دیا ہے, تمہارے اونچے اونچے مکانات, اونچے اونچے باغات ہیں, اچھی عزت والی زندگی دی ہے. لیکن اس لیے دی ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ ہم ان کو آزمائیں ان کے اعمال کیسے ہیں. فرمایا وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا, اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر میدان کر چھوڑ دیں گے. یعنی بالکل سیدھا کر کے بالکل میدان کی طرح انہیں چھوڑ دیا جائے گا. پھر ان کا انجام کیا ہوگا, پھر ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. پھر اس نے فرمایا آگے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. وہی ہے کہ ہم ان کی کمروں کو, کروٹوں کو بدلتے تھے, کبھی دائیں کرتے کبھی بائیں کرتے, اور اسی طرح ان کا جو کتا تھا وہ ہاتھ پھیلا کر بازو پھیلا کر وہاں پر موجود تھا, وہ ان کی حفاظت کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو زندہ کر دیا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اور حبیب آپ فرما دیں یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے, اللہ نے نازل کر دیا ہے, اور اللہ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَنُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھلائی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں فرماتا. ان کے لیے جنات ہے, نہریں بہ رہی ہیں, اور ان کے لیے سندس کے لباس ہیں, ان کے کپڑے ریشم کے ہیں, لباس بڑے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تیار کر رکھا ہے, استبرق, سندس اور بے شمار اچھے اچھے کپڑے, ریشم کے کپڑے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا, اور فرمایا ان کے سامنے مردوں کا حال ہے کہ کس طرح ہم نے ان کو انگوروں کے باغات دیے ہیں, کھجوروں کے باغات دیے ہیں, کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی ہے. آگے ارشاد ہو رہا ہے لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا, لیکن میں تو یہی کہتا ہوں وہ اللہ میرا رب ہے. اللہ ربی, اللہ ربی, وہ میرا رب ہے. وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا. تو بس یہی نعرہ مجھے لگانا چاہیے, یہی نعرہ آپ کا ہونا چاہیے کہ میرا رب وہ جو ہے, ہم اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے, اور اس کے ساتھ یا اس کے ہمسر کسی کو نہیں مانتے. وہ میرا رب ہے اور ہم اس کی عبادت کرنے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں. مجھے یاد آ رہی وہ بات, میرا رب میرے ناز کے لیے بڑی بات ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پروردگار میرا رب ہے اور میرے افتخار کے لیے کافی ہے. میں اس کا بندہ ہوں اور زندگی بھر اس کے آگے جھکنے میں اپنی عزت سمجھتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.